بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے نورانی قاعدے کی پہلی تختی، اس کے سارے حروف پڑھ لیے ہیں، صرف 2 حرف جو ایک مخرج کے ہیں وہ باقی ہیں۔ ہم نے اقصائے حلق سے شروع کیا تھا، تو الحمدللہ حروف شفویہ یعنی جن کا مخرج دونوں ہونٹ ہیں وہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے با اور میم کا مخرج۔ با اور میم کا مخرج ویسے تو یہ آسان ہے، آدمی کو بہت آسان لگتا ہے کہ یار با اور میم کیا ہے، تو ٹھیک ہے، آسان تو ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ با اور میم کا مخرج ہے ایک، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ با جو ہے وہ ہونٹوں کی تری جو حصہ ہے، یعنی اندرونی حصہ، تھوڑا سا یہاں سے یہ با ادا ہوتی ہے، اور میم جو ہے وہ ہونٹوں کی خشکی سے یہ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو با کا مخرج کیا ہوا؟ دونوں ہونٹ، اور میم کا مخرج بھی دونوں ہونٹ، لیکن پھر دونوں ہونٹ میں سے با کا جو ہے وہ تری والا حصہ، اور میم کے لیے خشکی والا حصہ، یہ دونوں جو ہے یہ ہونٹوں سے، ان دونوں ہونٹوں سے یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا صون و مخرج۔ مخرج کے اعتبار سے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اس اعتبار سے یہ صون و مخرج تھا، اور جو ہم نے پڑھ لیا تھا یعنی نورانی قاعدے کے اعتبار سے تو یہ ہے 15 مخرج۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم آخری مخرج جو ہے وہ حروف کے علاوہ ایک مخرج ہے، جس طرح جوف دہن کا میں نے بتایا تھا شروع میں کہ جوف دہن اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ مدہ، یئی مدہ اور الف مدہ، یہ 3 حرف جو ہے جوف دہن یعنی منہ کی خلا جو ہے یہاں سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اقصائے حلق سے یہ جب شروع ہوتے ہیں تو آ کر ہونٹ پر نکل آتے ہیں، اور یہ کسی جگہ سے یہ ٹچ نہیں ہوتی ہے تینوں حرف، تو اس کا مخرج سب سے پہلا مخرج تھا کتب کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا۔ تو آج جو ہے اس کے علاوہ جو حروف کے علاوہ جو مخرج ہے وہ ہے غنہ۔ غنے کا مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کی بانسری جو ہے، یعنی جو ناک ہے اس کے اندرونی حصہ جو اوپر کی طرف ہے، یہ اس کو خیشوم کہتے ہیں، یہ نرم تالو تک، تو یہ خیشوم یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ یعنی کون سا غنہ کس کو کہتے ہیں؟ نون مشدد، یعنی نون پر جب شد آ جائے، یا میم پر شد آئے، یا نون کے بعد جو ہے نون ساکن کے بعد میم یا اگلا نون آ جائے، تو اسی طرح نون ساکن کے بعد با آ جائے جس کو اقلاب بھی کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے نون ساکن ہو گیا یا نون مشدد ہو گیا، تنوین ہے، اس طرح اس میں، اور میم مشدد ہے۔ ٹھیک ہے، اور میم کے بعد میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ غنہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غنے کا مخرج ہے ناک کی بانسری، یعنی خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کی بانسری کو۔ تو اب جو ہے ہم نے حروف پڑھ لیے 2، میم اور با اور میم، یہ 2 حرف، ان کا مخرج ہم نے پڑھ لیا۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ با اور میم کون سے حرف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا کہ با اور میم ان کا مخرج دونوں ہونٹ ہے، تو با کون سا حرف ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف دائیں طرف، اس کو با کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو با اور جیم میں نے فرق بھی بیان کیا تھا، جب جیم کا مخرج ہم نے پڑھ لیا تو اس وقت با اور جیم میں ہم نے
فرق بھی بیان کیا تھا۔ تو یہ ہے با، اور اس کے بعد جو ہے یہ 2 حرف میں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی لکھائی کے اعتبار سے یعنی اس کا جو مختلف ہے، یعنی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی جو آخر میں لکھا ہوا ہے تو اس طرح بھی میم لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں لکھائی گئی، اس کے علاوہ بھی اس کی شکل ہوتے ہیں، یعنی مختلف شکلوں میں میم لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو قاعدے میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے با اور میم، ان کا مخرج میں نے بتایا کہ دونوں ہونٹ ہے۔ تو با کا مخرج جو ہے وہ دونوں ہونٹ تو ہے لیکن تلی والا حصہ ہے، اور میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹ ہے لیکن خشکی والا حصہ، جو ہونٹوں کے خشکی کا حصہ ہے تو اس سے یہ میم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا با اور میم، میم اور با ان دونوں کا مخرج ہم نے پڑھ لیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے خیشوم یعنی غنّے کا مخرج بھی ہم نے پڑھ لیا۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کی بانسری، یہاں سے غنّہ ادا ہوتا ہے، اور غنّہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانا، ناک میں آواز لے جانا، تو اس کو غنّہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نون مشدد اور اسی طرح نون ساکن اور تنوین اور میم مشدد یا اس طرح اس کی مختلف صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ نون اور میم پر کب غنّہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں کوشش کریں گے کہ یہ سارے مخارج انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو پیش کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ کو پسند آ جائے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔